أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں کعبۃ اللہ کے سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی قبلہ برحق ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ حکم ہے، لیکن چونکہ ضد اور ہٹ درمی تھی اس لیے وہ اس کعبے کو قبلے کے طور پر ماننے کے لیے ظاہراً تیار نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبے کیا کرتے تھے ساز باز کے طور پر کہ فلاں چیز لائیے، ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ہم آپ کے دین پر چلیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے کچھ مدت کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، ممکن ہے پھر کچھ دنوں کے بعد پھر یہیں رخ کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان سارے خدشات کو ازالہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر آپ لے آئیں گے ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانیاں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ تمہارے قبلے کو اختیار نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھلے آپ سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود چاہتے تھے کہ یہ لوگ کسی طرح سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کو تیار ہو جائیں، تاکہ اس طرح سے وہ مومنوں کے زمرے میں داخل ہوں گے، اہل ایمان میں شامل ہوں گے، تو ان کی دنیا بھی محفوظ رہے گی اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ کچھ نشانیاں ان کو دکھلائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ ان کے جو مطالبے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، یہ لوگ جان بوجھ کر تمہارے طریقے کو اختیار کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہی صحیح ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ضروری ہے، سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی وہ ضد اور ہٹ درمی میں نہیں مانتے ہیں۔ ایک آدمی جانتا نہیں ہے، لا علمی میں کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اس کو سمجھانا آسان ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی کسی چیز کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی جان بوجھ کر انکار کرتا ہے تو آپ کتنی نصیحت کیجیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں جو بیچارہ انجانے میں نہ جانتے ہوئے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو سمجھانے پر قبول کرنے کی امید ہوتی ہے۔ تو یہود و نصارہ کا مسئلہ یہی تھا کہ یہ لوگ جو مخالفت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر کرتے تھے،
اس لیے ان کو سمجھانا مشکل تھا۔ مشرکین اکثر لا علمی میں کرتے تھے، اس لیے آسانی سے وہ سمجھ جاتے تھے اور دین میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، آیت نشانیوں کو کہتے ہیں، معجزہ کو کہتے ہیں۔ آپ اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانیاں لے آئیں گے، تب بھی ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلے کو اختیار نہیں کریں گے۔ تبھی آیت پڑھو کے معنی فالو کرنا، اختیار کرنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا وما انت بتابع قبلتهم، آپ بھی ان کے قبلے کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی باتوں پر یقین تھا، تو اس لیے آپ کے مڑنے کا سوال ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے آپ کو خطاب کر کے جو یہودی یہ امید کیے ہوئے تھے کہ ممکن ہے ہم اللہ کے رسول سے ساز باز کر کے ان کو دوبارہ بیت المقدس کی طرف واپس کروائیں گے، یا کچھ مدتوں کے بعد رسول اللہ پر دوسرا حکم آئے گا کہ آپ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر پھر سے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنائیں گے، یہ جو سوچ رہے تھے یہودی، ان کو مایوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وما انت بتابع قبلتهم، آپ بھی آپ کبھی ان کے قبلے کو اختیار کرنے والے نہیں، قیامت تک اب یہی قبلہ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ آپ کی بات کو کیسے مان سکتے ہیں، آپ کے قبلے کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں، یہ تو آپس میں خود اتنے لڑ بھڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، آپس میں ان کی اتنی دشمنیاں ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی قبلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہودی مغرب کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے، عیسائی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عیسائی اگرچہ حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، توریت کو مانتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کی قوم جس قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتی تھی اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ حضرت عیسیٰ اسی قبلے کو اختیار کیے ہوئے تھے جو حضرت موسیٰ کا قبلہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد یہودیوں کی دشمنی میں عیسائیوں نے ان کے قبلے سے منہ موڑ کر دوسری طرف قبلے کو اختیار کیا، مشرقی جانب جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی اس جانب رخ کر کے وہ نماز پڑھنے لگے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ان میں سے بعض کے قبلے کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے قبلے کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ کے قبلے کو کیوں اختیار کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ایک ہی قوم کے ہیں، وہ دونوں بنی اسرائیل کے ہیں، دونوں حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے قبلے پر متفق ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کے قبلے کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول سے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کو اختیار کریں گے، من بعد اس کے کہ ما جاءک من العلم، آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے، یعنی اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، وحی آ چکی ہے، آسمان سے پیغام آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، پھر آپ ان کی بتائی ہوئی چیز کو اختیار کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہود و نصارہ جس چیز کو دین کہتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ان کی خواہشات کا مجموعہ ہے، وہ آسمان سے نازل شدہ دین نہیں ہے، اس کو تو کب کے چھوڑ چکے، اب وہ جس کو دین کہہ رہے ہیں یہ تو ان کی اپنی خواہشات کا مجموعہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ اس دین کو چھوڑ کر باقی جو دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ حقیقت میں ان کی خواہشات اور جذبات کا مجموعہ ہے، حقیقی دین جو اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا تھا اس کو انہوں نے بدل دیا، اب یہی حقیقی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ العلم کا مطلب علم نبوت، آسمان سے جو علم نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو علم نکلا ہے اس کو العلم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے چونکہ علم آ چکا ہے، اب اگر آپ ان کی
بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کریں گے، وہ جو منمانی اپنے طور طریق کو اختیار کر کے اس کو دین بنائے ہوئے ہیں، اس کو اگر آپ اختیار کریں گے تو انک اذا لمن الظالمین، تب تو آپ ظالموں میں شامل ہوں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اللہ کی وحی کے ہوتے ہوئے ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، لیکن اللہ کے رسول کو خطاب کر کے امت کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آ چکا، اس لیے آپ کو اب کسی دین کو اختیار کرنا ہے، اس دین کو چھوڑ کر اور کسی چیز کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور چونکہ علم کے ساتھ کہا گیا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو پوری طرح سے قائم کرنے کی کوشش کریں اور دین پر جمے رہیں اور دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو قبلہ ہے یہی اب ہمیشہ رہنے والا قبلہ ہے۔ دوسری بات یہ بتاتی کہ یہود و نصارہ جو جان بوجھ کر مخالفت کرتے ہیں ان کو سمجھانا، ان کے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے ماننے کی آپ امید مت کیجیے۔ تیسری بات یہ بتا دی کہ جن کے پاس وحی کا علم آ چکا ہے، دین کا علم آ چکا ہے، اب ان کے لیے اس کو چھوڑ کر اور کسی کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں ظالموں میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اسی پر موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا